بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر چینی کے چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناشتے میں ٹنڈے کی سبزی کا سالن بنا کر کھانے سے آپ اپنی پریشانیوں سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ ایک گلاس نیم گرم دودھ میں 1-2 چمچ شہد کے ڈال کر پی لیا کرو۔ اس سے آپ کے دماغ کو بے تحاشا طاقت ملتی ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بدہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو، تو پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ زیادہ سونف کھانے سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ لونگ کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ اگر مسوڑوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر کلی کرو، مسوڑوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ غم اس لیے آتا ہے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، سختی میں کبھی روشنی نہیں اترتی۔ جو شخص اپنے زخموں سے شرماتا نہیں، وہی دراصل اصل انسان ہے۔ اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ محبت وہ آگ ہے جو سب کچھ جلا دیتی ہے مگر دل کو روشن کر دیتی ہے۔ تمہارا دل ٹوٹتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں ایک نئی شکل میں بنا رہا ہے۔ اللہ تمہیں وہاں نہیں چھوڑتا جہاں تم گر گئے تھے، بلکہ وہاں سے اٹھنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ جو شخص اپنی نیت صاف رکھتا ہے، اس کے لیے کائنات خود راستے بناتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فاصلہ زبان کا نہیں، دل کا ہوتا ہے۔ ہر دکھ کے پیچھے ایک چھپا ہوا انعام ہوتا ہے، بس صبر کی آنکھ سے دیکھنا سیکھو۔ محبت وہ دروازہ ہے جس سے صرف عاجزی کے ساتھ داخل ہوا جا سکتا ہے۔ جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو دراصل خود کو آزاد کرتے ہو۔ ایمان وہاں جاگتا ہے جہاں عقل جواب دی جاتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے۔ جب انسان شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے تب اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ تمہارے اندر ایک ایسی روشنی ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی، بس پردے ہٹانے کی دیر ہے۔ خاموشی کبھی خالی نہیں ہوتی، اس کے اندر خدا بولتا ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو، اسے کوئی غم برباد نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتی ہیں تو صبح اٹھ کر ٹوتھ پیسٹ سے ہاتھ پاؤں کی مالش کیا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں نرم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جس جگہ سے کیڑے مکوڑے نکل رہے ہوں، اس جگہ کھجور کی گٹلی رکھ دیں، وہاں سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ ایک حیرت انگیز بات، کیا آپ جانتے ہیں کہ جگنو اگر جل بھی جائے تو زندہ رہتا ہے؟ دودھ میں 1 مٹھی بھر چنے استعمال کریں، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ امرود کی پتیاں چبانے سے منہ سے آنے والی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرنے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ لیٹ کر پڑھائی کرنے سے آنکھیں اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہ پئیں ورنہ پیٹ باہر آ جائے گا۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور اللہ ہی جانتا ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین کیجئے بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ صرف روٹی کھانے سے نہیں، کسی کا حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور ہر اللہ کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چوٹیاں بھی نہیں آتی۔